بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ ایئر کل ہم نے جو ہے وہ جین پیاجے کی جو ہے وہ تھیوری کے پہلی 2 سٹیجز دیکھیں تھے، حسی اور حرکی منزل یعنی سینسری موٹری اسٹیج 0 سے 2 ایئرس تک۔ پھر ہم نے دیکھی قبل عملیاتی ذہانت کی منزل پری آپریشنل اسٹیج 2 سے 7 ایئرس۔ آج ہم دیکھیں گے اس کی تیسری سٹیج مقرونی عملیاتی ذہانت کی منزل 7 to 11 کنکریٹ آپریشنل سٹیج۔ پہلی سٹیج میں ہم نے دیکھا تھا کہ بچہ جو ہے وہ کچھ جو ابتدا میں ہی ریفلیکس ایکشن لے کر پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ماحول دیکھ کے وہ خود بھی ماحول کے ساتھ ایکٹیو ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کچھ حرکات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلی سٹیج پہ اس کی یہی حرکات اس کی ذہانت کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے اس کی دوسری سٹیج میں دیکھا تھا 2 to 7 ایئرس میں کہ اب وہ بچہ جو ہے وہ چیزوں کی کلاسیفیکیشن کر سکتا ہے، یعنی گروہ بندی کر سکتا ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ چیزوں کے نام اور ان چیزوں کو وہ یاد رکھ سکتا ہے۔ 7 ایئرس کا بچہ آپ دیکھیں کہ وہ اسکول جا رہا ہے، اسکول سے سیکھ رہا ہے، بکس ہیں، تو چیزوں میں معلومات میں فرق کرنا جو ہے وہ اب اس کو آ گیا ہے۔ اب اس کی تیسری سٹیج ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج، یعنی اب ٹھوس قسم کا جو نالج ہے وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ 7 سے 11 سال کی عمر کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ بچہ بقا کے اصولوں کو بھی سمجھتا ہے جو وہ پہلے نہیں سمجھتا تھا۔ عادات کیا ہیں، وزن، حجم کے تصورات کیا ہیں، یہ چیزیں اس کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ اس کی سوچ آہستہ آہستہ منطقی اور مدلل یعنی دلائل پر مبنی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو اب لاجکس ریزننگ دینا آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ اس عمر میں بھی بچے کی کچھ ذہنی صلاحیتیں مکمل ابھی نشو و نما نہیں پاتی، یعنی وہ ابھی جو ہے وہ سیکھنے کے مراحل میں ہے، یعنی دلائل وہ دے رہا ہے لیکن وہ دلائل جو ہے وہ بالکل بڑے آدمیوں کی طرح بہت ڈگنیفائڈ نہیں ہو سکتے کہ وہ بالکل اچھے ہی لاجک دے رہا ہے، یعنی لیکن یہ اس میں سینس ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی لاجک ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، وجہ ہے۔ اس عمر میں وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ بعض اوقات ماحول میں یا چیزوں کے آپس کے تعلقات کو دیکھ کر وہ کوئی خاص اس سے اپنا نتیجہ اخذ کر سکے، اپنا کوئی مفروضہ، کوئی فرضی بات جو ہے وہ سمجھ سکے، کیونکہ اس کا ابھی ذہنی تصور ابھی وہ نہیں بنا سکتا جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے، یعنی وہ صرف بظاہر چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن ان ڈیپتھ جو ہے وہ ابھی بھی چیزوں کو وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا 11 سال کی عمر تک کا بچہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم چوتھی اور آخری سٹیج پہ جو رسمی عملیاتی ذہانت کی منزل ہے، جو 12 سے ایڈلٹ ہوڈ تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے، یعنی فارمل آپریشنل سٹیج اس کی کہلاتی ہے کہ وہ بڑی عمر تک جو ہے وہ پھر ذہنی نشو و نما کے اس مرحلے میں جو ہے وہ بچوں کی سوچ آہستہ آہستہ بڑوں کی سوچ کی مانند ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ جب جس طرح بڑے کسی مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں، بچے بھی مشکلات کو سادہ اور ضروری اجزاء میں تبدیل کر کے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی 12 سال کی عمر کے بعد بچے جو ہے وہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ میں جو لاجک ہے، ریزننگ ہے، وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، اپنے ذہن میں بغیر کسی جسمانی فعل کے یعنی کچھ بھی حرکت کیے بغیر جو ہے وہ سوچ سمجھ کر معاملات کا حل تلاش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں بچے اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر مفروضے بھی بنا لیتے ہیں، استقرائی یعنی جو چیزیں موجود ہیں ان کو مثالوں سے اور جو ہے وہ ٹھوس قسم کے تصورات کو جو ہے وہ سیکھ سمجھ بھی سکتے ہیں اور نتائج اخذ کر سکتے ہیں، یعنی اب ان کی سوچ جو ہے وہ سوچ ہے جو ذہانت کی جو ہے وہ واضح عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ اس کی 4 سٹیجز تھیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد صحیح جو ہے وہ اس کی سٹیج جو ہے وہ ذہانت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اس کی جو تھیوری ہے پیاجے کی، اس کی 4 جو ہے وہ سٹیجز۔ اس کے علاوہ بھی نظریے کے حوالے سے جو ہے وہ پیاجے کا کہنا ہے کہ ذہانت اس عمل کا نتیجہ ہے جو بچہ اپنے ماحول سے مطابقت کے لیے اختیار کرتا ہے، یعنی اس نے کچھ اور لفظ بھی جو ہے وہ متعارف کروائے تھے: سکیما، اسیمیلیشن اور اڈاپٹیشن اور اکوموڈیشن۔ یہ اس کی جو ہے وہ ذہانت کی تھیوری کی 4 سٹیجز کے علاوہ یہ 4 چیزوں کا بھی آپس میں جو ہے وہ ایک بیلنس چلتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے اس کے ذہن میں جو پہلا لفظ، پہلا مفہوم آتا ہے وہ اس کو ایک لفظ سکیما کہتا ہے کہ یہ اس کی معلومات کا ابتدائی دورانیہ ہے۔
ایک لفظ جمع ہو گیا، اب اس میں نئے بلاکس بنتے جاتے ہیں، دوسرا تیسرا لفظ جمع ہو گیا، پھر اس کے جو ہے ان الفاظ کی وجہ سے مزید ذخیرہ الفاظ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے انہی الفاظ کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جو ہے وہ اڈاپٹیشن یعنی مطابقت اختیار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے ایک اگلا لمحہ، وہ اسے کیا کہتے ہیں، اسیمیلیشن، یعنی یکسانیت، مشابہ، ملتی جلتی چیزیں سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بہت ابتدا میں آپ دیکھیں بچہ چونکہ پہلا چیز جو ہے وہ فیڈر کو چوسنے کا، سک کرنے کا کام ہی کر رہا ہوتا ہے، منہ میں ہی ڈال رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں پہلی چیز اس نے چوسنا سیکھا تھا، تو اب وہ ہر جو چیز اسے ابتدائی عمر میں ملے گی وہ اس کو فوراً منہ میں لے کے جاتا ہے، چاہے وہ کوئی کپڑا ہے، کوئی بلینکٹ ہے، کوئی کھلونا ہے، وہ ہر چیز کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کیا ہے، اس کی اسیمیلیشن ہے، یعنی یکسانیت، مشابہت ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ اس کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب اسیمیلیشن یعنی تمثیل، یکسانیت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی سامنے آتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، اکاموڈیشن، گنجائش، موافقت پیدا کرنا، یعنی جہاں وہ موجودہ جو چیزیں ہیں اور نئی چیزیں جو آتی ہیں وہ ان میں آہستہ آہستہ اس کو ڈفرنس کرنا آ جاتا ہے۔ جیسے شروع میں وہ ہر چیز جو ہے وہ منہ میں چوسنے کے لیے لے کے جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر چیز منہ میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، کوئی چیز کھلونا ہے اسے کھیلنا آ جاتا ہے، کھانے والی چیز وہ منہ میں ڈالے گا، کھلونے سے وہ کھیلے گا۔ یہ چیز کیا کہلاتی ہے، اس کی اکاموڈیشن، کہ اس نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیا، اکاموڈیٹ کر لیا اپنی ان معلومات کو۔ تو اس کے پیاجے کے نزدیک تمثیل اور توفیق، یعنی یہ جو اسیمیلیشن ہے اور اکاموڈیشن ہے، اس کا جو عمل ہے ذہنی نشوونما کا تمام منزلوں میں جاری رہتا ہے، یعنی پہلی سٹیج پہ بھی 0 سے 2 ایئرس تک بھی، اور پھر 7 سال تک، 11 اور اڈلٹہڈ تک بھی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کیونکہ یہی دو عوامل ہیں جو وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو ذہنی اہلیت ہے، جو اس کا ذہانت کا سٹرکچر ہے، اس میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں، اور انہی کے نتیجے میں انسان اپنے ماحول کو سمجھتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے، اور اس سے مطابقت بھی اختیار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے ذہانت جو ہے وہ اسی قابلیت کا نام ہے کہ ہاں اپنے ماحول سے مطابقت اختیار کر لینا، یعنی پہلے ایک چیز آ گئی اس کے ذہن میں، اس سے ملتی جلتی چیزیں آ گئیں اور اس سے اسے تفریق کرنی آ گئی، تو یہی چیزیں جو ہے وہ اس کی ذہانت کی نشو و نما کرتی ہیں۔ اب اس میں کافی مشکل لفظ جو ہے وہ آئے ہیں، یہ اس کو آپ تھوڑا آسان اردو میں جو ہے وہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب یہ 2 نمبر کا اس کا ہر ایک کا سٹیج کا شارٹ کوسچن بھی بن جاتا ہے تھرڈ ایئر، کہ حصی اور حقیقی منزل سے کیا مراد ہے، سیکنڈ والی سٹیج بھی، تھرڈ، فورتھ، یہ 4 سٹیجز کے 2 شارٹ کوسچن، اور اسی طرح تطبیق یعنی اڈاپٹیشن سے کیا مراد ہے، تمثیل، اسیمیلیشن سے کیا مراد ہے، توفیق، اکاموڈیشن سے کیا مراد ہے، یہ 3 بھی اہم جو ہے وہ اینڈ والے حصے میں اس کے شارٹ کوسچنز ہیں۔ آپ ان کو اچھے سے پڑھیں، آپ کو جو بھی لفظ، جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی، جو جملہ بہت مشکل لگتا ہے اس کو آسان کر لیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو لکھ کے جو ہے وہ آپ میرے سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگلا ٹاپک نیکسٹ لیکچر میں۔ جی تھرڈ ایئر تھوڑا سا آپ کی مزید آسانی کے لیے دیکھ کے کچھ چیزیں آپ کو زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ تو ہو گیا جین پیاجے تھیوری آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ اب یہ رہیں اس کی یہ 4 سٹیجز، کہ سینسری موٹر سٹیج ہے 0 to 2، پری آپریشنل، کانکریٹ آپریشنل اینڈ فارمل آپریشنل سٹیج جو ہے 12 سے ایڈلٹ تک۔ اس کی تھوڑی سی انگلش بھی آپ کو جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ بات وہی ہے جو اردو میں آپ کو سمجھائی ہے، اور یہی چیز ہے، تو تھوڑا سا دیکھنے سے جو ہے وہ ذرا ذہن میں کلیئر آ جاتی ہے تصویر۔ اس کے بعد یہ بھی اس کی وہی 4 سٹیجز ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے یہ اس کی اس تھیوری کے ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ ذہنی عمل کے حوالے سے اس کے کچھ جو ہے وہ لفظ ہیں ذہانت کے حوالے سے، جیسے اسکیما مین آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلا انسان کا جو ہے وہ سیکھنے والا پہلا لفظ، پھر اسی اسکیما کی بدولت مزید جو ہے وہ اس کے دماغ میں بلاکس جو ہے معلومات کے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس سے ملتی جلتی چیزوں سے وہ کیا کہہ رہا ہے، سیمیلیشن، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں اس کو کیا آ جاتا ہے، اکاموڈیشن کرنا، کہ جو توفیق ہے، گنجائش ہے، چیزوں کے درمیان فرق کرنا، وہ چیزیں جو ہے وہ اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اسیمیلیشن، پھر ایکویلبریشن، نیو سچویشن آ جاتی ہے، ڈس ایکویلبریم یعنی وہ چیزوں میں تفریق کرنا، اور اکاموڈیشن کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو وہ استطاعت، وہ استعداد جو ہے وہ مل جاتی ہے چیزوں کی۔ تو ان چیزوں کو آپ اچھے سے دیکھیں تو چیزیں آپ کی مزید جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔
फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं।